کہ لا يدخل الجنہ حتی تؤمنوا، تم میں سے کوئی شخص بھی اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوگا جب تک اس کے پاس ایمان نہیں ہوگا۔ اور فرمایا کہ وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُوا، اور فرمایا کہ تم ایمان نہیں لا سکتے جب تک تم ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ اب یہاں پر آئے، ایمان تو مکمل ہو گیا نا، اب یہاں پر آئیں کہ وہ ایمان ہم اپنے دل کے اندر رکھتے ہوئے، اپنے پاس رکھتے ہوئے ہم اپنے مسلمان بھائی سے محبت کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ معاشرے میں بڑا بگاڑ ہے، خاندانوں میں بڑا بگاڑ ہے، گھروں میں بڑا بگاڑ ہے۔ ہم اپنے دوست سے تو محبت کریں گے، دور کے رشتہ دار سے ہم محبت کریں گے، لیکن ہم اپنے حقیقی بھائی سے محبت نہیں بلکہ نفرت کریں گے۔ کس وجہ سے نفرت ہوگی؟ کوئی نہ کوئی تنازع تو ہوگا گھر میں، میاں بیوی کی آپس میں لڑائی ہے، نفرت کا سبب بن گئی، بھائیوں کی آپس میں لڑائی ہے، نفرت کا سبب بن گئی، جائیداد کی تقسیم کا معاملہ ہے، نفرت کا سبب بن گیا، والدین کے بعد انتقال کے بعد تقسیم کا معاملہ ہے، وہ نفرت کا سبب بن گیا۔ کسی نہ کسی وجہ سے ہم اپنے بھائیوں سے اتنے دور ہو جاتے ہیں کہ اگر کوئی تیسرا شخص ہمیں قریب کرنے کی کوشش کرے نا تو ہم اس کے بھی دشمن بن جاتے ہیں۔ آپ کون ہوتے ہیں ہمارے معاملے میں بولنے والے؟ یہ چیز ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو احادیث کے اندر کچھ اور بتایا ہے۔ فرمایا کہ تم ایمان اس وقت تک نہیں لا سکتے جب تک تم ایک دوسرے سے محبت نہیں کرو گے۔ کہ محبت ہم کہاں سے لائیں گے؟ بازار میں ملتی ہے یہ محبت، یہ کسی کارخانے میں تیار ہوتی ہے یہ محبت نہیں۔ دل کی کیفیات کا نام محبت ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہیں اس کا حل نہ بتا دوں کہ تم کرو گے اور یہ محبت تمہیں حاصل ہو جائے گی؟ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور آپ بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ افشوا السلام بینکم، سلام کو عام کرو۔ گھر سے آپ نکلتے ہیں تو سلام کریں، چاہے گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو، آپ گھر سے نکلتے ہیں سلام کریں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گھر میں جب آپ داخل ہوتے ہیں تو آپ سلام کریں، گھر میں آپ کی بیوی ہے آپ اس کو بھی سلام کریں، بچے ہیں آپ ان کو بھی سلام کریں، بوڑھے ماں باپ ہیں آپ ان کو بھی سلام کریں، گھر میں کوئی فرد بھی ہے آپ اس کو سلام کریں۔ گھر میں داخل ہوتے وقت بھی نکلتے وقت بھی آپ خود بھی سلام کے عادی بنیں، اپنے بچوں کو بھی سلام کرنے کا عادی بنائیں۔ ہمارے معاشرے میں تو بعض لوگ ایسے بھی ہیں نہ خود سلام کرتے ہیں نہ اپنی اولاد کو سلام کرنے کا کہتے ہیں۔ اگر ان کے گھر میں کوئی مہمان چلا جائے نا وہ اندر گھس جاتے ہیں، بچے ان کے اندر گھس جاتے ہیں، شرماتے ہیں بات کرتے ہوئے۔ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کل انہوں نے باہر نکلنا ہے، لوگوں کا انہوں نے سامنا کرنا ہے، میدان میں انہوں نے قدم رکھنا ہے، وہاں پر گفتگو کس طرح کریں گے، لوگوں کے ساتھ ہم کلام کس طرح ہوں گے، بات چیت کیسے کریں گے؟ آپ ان کو اپنے گھر ہی سے سکھائیں گے، گھر ہی میں بتائیں گے ساری چیزیں۔ تو جب آپ گھر سے نکلے اور داخل ہوں تو سلام کریں، اور راستے میں چلتے ہوئے آپ کو کوئی بھی شخص نظر آتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ آپ کا رشتہ دار ہو، ہم تو یہ چیز دیکھتے ہیں نا کہ بھئی اس کے ساتھ جان پہچان ہے یا نہیں ہے، اگر نہیں ہے تو راستہ ہی بدل دیتے ہیں، چھوڑ دیں بھائی کوئی اور ہے، ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ دوسرے خاندان کا ہے، دوسرے قبیلے کا ہے، دوسرے شہر کا ہے، ہم اس کو جانتے ہی نہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر راستے میں آپ کو کوئی بچہ ملتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ اس بچے کو بھی سلام کریں، آپ اس بچے کو بھی سلام کریں۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا کرتے تھے، بچوں کو سلام کیا کرتے تھے۔ آپ کا رشتہ دار ہے آپ اس کو سلام کریں، رشتہ دار نہیں ہے آپ اس کو بھی سلام کریں۔ سلام کرنے سے آپ کی نیکیاں بڑھتی ہیں، آپ کے گناہ معاف ہوتے ہیں، آپ کے درجات بلند ہوتے ہیں، بڑھتے ہیں۔ تو سلام کرنے سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ حال بتایا، محبت بازار میں مارکیٹ میں نہیں ملتی۔ فرمایا کہ جب تم ایک دوسرے کو سلام کرو گے تو تمہاری محبت ایک دوسرے کے ساتھ بڑھے گی، تعلقات جڑیں گے۔ گاڑی میں ہم سفر کرتے ہیں، ساتھ والی سیٹ پر اگر کوئی دوسرا مسافر بیٹھا ہو، یہاں سے اسلام آباد تک کا ہم سفر کر لیتے ہیں، لیکن سلام کی توفیق نہیں ہوتی کہ بھائی ہم اس سے سلام کریں۔ جب ہم نہیں گفتگو کریں گے تو اس کے بعد علم میں نہ ہوگا تو وہ بھی نہیں کرے گا۔ اگر سلام کے بارے میں اس کو پتہ ہوگا تو وہ آپ سے گفتگو کرے گا، سلام کرے گا۔ جب آپ سلام کریں گے تو گفتگو کی ابتدا ہوگی۔ وہ آپ سے پوچھے گا آپ کہاں پر رہتے ہیں، کس کام سے آپ اسلام آباد جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس گفتگو کی بنیاد پر اللہ آپ کے رزق میں اضافہ کر دے۔ سبب کون بنا؟ وہ ساتھ والا بنا۔ جب آپ اس سے بات ہی نہیں کریں گے تو گفتگو آگے کیسے بڑھے گی؟ آپ کے رزق میں برکتیں کیسے ہوں گی؟ تو سلام کو عام کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ آپ جب بھی گھر میں داخل ہو تو آپ سلام کرو، جب گھر سے باہر نکلو تو پھر بھی سلام کرو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی یہ عادت تھی، معمول تھا ان کا، کوئی کام کاج نہیں ہوتا تھا، بازار کی طرف وہ نکل جاتے تھے اور راستے میں جو بھی ملتا اس کو سلام کرتے تھے، جو بھی ملتا اس کو سلام کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت طفیل ان کے ساتھ ان کے پاس حاضر ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ طفیل چلو میرے ساتھ بازار کی طرف، نکل گئے مارکیٹ کی طرف۔ ایک کو سلام، دوسرے کو سلام، تیسرے کو سلام، کوئی اور دوسرا کام نہیں کیا، واپس آ گئے۔ کچھ عرصہ کے بعد پھر حضرت طفیل حضرت عبداللہ بن عمر کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہا کہ چلو میرے ساتھ مارکیٹ کی طرف۔ حضرت طفیل نے کہا کہ حضرت آپ کا تو مارکیٹ کے اندر کوئی کام ہے نہیں ہے، آپ نے کسی سے کوئی بات چیت نہیں کرنی ہوتی، کوئی چیز خریدنی نہیں ہوتی اور کوئی معلومات آپ نے نہیں لینی ہوتی، تو آپ ایسے ہی مارکیٹ کی طرف جا کر کیا کرتے ہیں؟ لہٰذا ہم یہیں بیٹھتے ہیں، یہاں پر بیٹھ کر گفتگو کرتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر کہنے لگے کہ طفیل، مارکیٹ کے اندر، بازار کے اندر میرا جانے کا ایک مقصد ہے، میں لوگوں کو سلام کرتا ہوں اور سلام کرنے کی وجہ سے مجھے اجر اور ثواب ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرما تھے کہ ایک شخص آیا، صحابہ کرام بھی بیٹھے تھے، ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ السلام علیکم، یہ الفاظ کہہ کر بیٹھ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا اور بیٹھنے کا حکم دیا، وہ بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ اس کو اللہ نے 10 نیکیاں عطا کی، اس کو اللہ نے 10 نیکیاں عطا کی ہیں سلام کی وجہ سے۔ اور تھوڑی دیر کے بعد ایک اور صحابی آئے اور انہوں نے کہا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، جواب دینے کے بعد بیٹھنے کا حکم دیا کہ بیٹھ جائیں، وہ صحابی بھی بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص کو 20 نیکیاں ملی۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک اور صحابی آئے تو اس صحابی نے سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معمول کے مطابق جواب دیا اور بیٹھنے کا حکم دیا، وہ صحابی بھی بیٹھ گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو 30 نیکیاں ملی۔ آپ السلام علیکم کہیں گے تو 10 نیکیاں، جواب دینے والا وعلیکم السلام کہے گا تو 10 نیکیاں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، 30 نیکیاں، اور جواب دینے والا بھی یہی الفاظ کہے گا تو اس کو بھی 30 نیکیاں۔ اور فرمایا کہ السلام علیکم یہ کہیں تو پھر بھی بہت ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ یہ کہیں تو پھر بھی بہت ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ کہیں تو پھر بھی بہت ہے، جتنا آپ کے لیے۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں سختی نہیں، رسول اللہ کا حکم ماننا ہے۔ آپ نے السلام علیکم کہا تو سلام آپ کا پورا ہو گیا، اور آپ نے بڑھا کر ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا تو پھر بھی مکمل ہو گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا کہ آپ اگر مجلس میں جاتے ہیں، لوگ بیٹھے ہو تو آپ سب کو سلام کریں۔ مجلس کے آداب میں ہی آپ مجلس میں جائیں اور سب کو سلام کریں، اور جب آپ اس مجلس سے واپس آئیں تو پھر سب کو سلام کریں۔ ہمارے ہاں یہی مشہور ہے، مجلس قائم ہوتی ہے، گفتگو میں لوگ مصروف ہوتے ہیں، مسائل میں لوگ مصروف ہوتے ہیں، ہم جب داخل ہوتے ہیں تو ایک کو بھی سلام کیا، ہاتھ ملایا، دوسرے کو بھی، تیسرے کو بھی نہیں۔ آپ کے ہاتھ ملانے کی وجہ سے لوگ تنگ بھی ہو سکتے ہیں، بعض لوگ ناراضگی کا بھی اظہار کرتے ہیں۔ آپ مجلس میں آگے ایک مرتبہ بلند آواز سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، السلام علیکم، بلند آواز سے آپ کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر ایک سے مصافحہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سلامتی سب کے اوپر ہے، اس لیے جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا، سب کے اوپر سلامتی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور صحابی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لاتے تھے، اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے کا دودھ جو ہے وہ چھوڑ دیا کرتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے، بہت سارے صحابی جو ہے وہ بکریاں بھی چراتے تھے، مال مویشی ان کے پاس تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دودھ نکال کر وہ چھوڑ دیتے تھے۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی تشریف لاتے تھے، بعض صحابہ کرام سو رہے ہوتے تھے اور بعض بیدار ہوتے تھے، جاگ رہے ہوتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی داخل ہوتے نا تو وہ جو سوئے ہوتے تھے ان کا خیال کرتے ہوئے اتنی آواز میں سلام کرتے کہ جو بیدار ہوتے تھے ان کو آواز آتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گوارا نہیں کیا کہ جو لوگ سوئے ہوئے ہیں میرے سلام کی وجہ سے ان کی نیند کے اندر خلل آئے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بھئی جب آپ کے اوس پڑوس میں کوئی مسلمان سو رہا ہو، دن کو تو کوئی فارغ نہیں ہوتا نا، اپنے دفتروں میں ہوتے ہیں، اپنے کام کاج میں ہوتے ہیں، دکانوں پہ ہوتے ہیں، اور جب ہم گھر آتے ہیں، گھر آ کر سوتے ہیں آرام کے لیے، ہمیں جب موقع ملتا ہے تو پڑوس میں جو ہے نا کنجرخانہ لگا ہو تو ہمیں نیند آئے گی، ڈھول ڈمال یہاں پر ہو تو ہمیں نیند آئے گی۔ جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کرتے ہوئے اتنی احتیاط برتی ہے کہ بھائی جو لوگ سو رہے ہیں ان کی نیند میں خلل نہ آئے۔ ہم تو جان بوجھ کے لوگوں کی نیند میں خلل ڈالتے ہیں، جان بوجھ کر، اور کوئی بھی ایسی عبادت نہیں ہے جو دوسرے کو اذیت دینے والی ہو۔ ہم لاؤڈ سپیکر کھول لیں، رات کے 10 بج رہے ہیں، کوئی بیمار ہے، کوئی کس طرح ہے، کوئی کس طرح ہے، بیچارے لوگ سو رہے ہیں اور ہم یہاں پر بیان کرنا شروع کر دیں، یہاں پر ہم قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دیں، یہاں پر ہم نعت خوانی شروع کر دیں، یہ کیسی عبادت ہے؟ عبادت ہم کس لیے کرتے ہیں؟ اپنے لیے کرتے ہیں یا لوگوں کے لیے کرتے ہیں؟ جو شخص بھی جو نیک عمل کرتا ہے وہ اپنے لیے کرتا ہے، کسی دوسرے کے لیے نہیں کرتا۔ اللہ جل شانہ تو شارق سے بھی زیادہ قریب ہیں، نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ پھر چیخ چیخ کر پکارنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب اللہ ہماری شارق سے بھی زیادہ قریب ہے تو ہم تو اگر دل میں بھی اس کو یاد کریں تو وہ ہمیں سن لیتا ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگ سوئے ہوئے تھے اپنے سلام کی وجہ سے ان کو تکلیف نہیں دی، ورنہ یہ کہہ سکتے تھے نا کہ بھی سلام ہے، تمہارے اوپر سلامتی ہے، چاہے جو لوگ سو رہے یا جاگ رہے۔ تو یہ ہمیں درس دیا، یہ ہمیں میسج دیا کہ بھائی آپ اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کا خیال کریں، ان کی نیند کا خیال کریں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ کتنا سا تھا؟ جب راتوں کوش کر اللہ کی عبادت کرتے تھے حضرت عائشہ کو جگاتے نہیں تھے، جب سجدے کا وقت آتا تھا حضرت عائشہ کے پاؤں کے اوپر ہاتھ مبارک مارتے تھے، وہ اپنے پاؤں کو سمیٹ لیتی تھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے تھے۔ جگانا بھی گوارا نہیں کیا، کیا نیند میں خلل آئے گا، نیند میں خلل آئے گا۔ تو اس لیے اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ جل شانہ ہمیں تمام کی تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔